خوش آمدید، میں ہوں اعجاز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ۔ دہشت گردی کا یہ معاملہ جو ہے یہ چلتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس میں ایک اور عنصر کا اضافہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دہشت گردی کسی چیز کا مظہر ہے۔ کس چیز کا مظہر ہے دہشت گردی؟ وہ انتہا پسندی جو ہماری رگوں میں سرایت کر چکی ہے، یہ اس کا مظہر ہے دہشت گردی، اور یہ اس کا ایک سیاسی اظہار ہے اور اس کا ایک فوجی اظہار ہے، جسے آپ انسرجنسی کہتے ہیں اور جس کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن اس کی جو گمبھیرتا ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی مختلف جزیات ہیں، اس کے مختلف زاویے ہیں، اور ان سب کا کے بارے میں بحث کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم بہت عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے وہ ایک اندرونی سلامتی کی قومی پالیسی جو ہے وہ بنا رہی ہے۔ وہ پالیسی جو ہے اس کا ڈرافٹ تو دیکھا ہے ہم نے، لیکن ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو پائی۔ اب اسی اثناء میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ جو دشمن ہے اس کے اہداف و مقاصد جو ہیں وہ بالکل واضح ہے، اور اس کو اپنے اہداف حاصل کرنے کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں، سب تو نہیں لیکن کچھ سیاسی جماعتیں، انہوں نے جو ڈسکورس شروع کیا ہے اس سے بہت سارا کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کو کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب اس میں ہمارے ساتھ جیسے جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو ابراہیم زئی میں جو ہنگو تحصیل میں ہے، وہاں پہ جو معاملہ ہوا جس میں کہ ایک بچہ جو ہے 15 سال کا اعتزاز حسن، اس نے ایک خودکش حملہ آور کو روکا۔ اگر وہ خودکش حملہ آور اس کے اسکول میں داخل ہو جاتا تو بہت زیادہ تباہی جو ہے وہ پیدا ہوتی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم اعتزاز حسن کو ہم ایک بہت اونچا مقام دے رہے ہیں اور ہمیں دینا چاہیے۔ سول حکومت نے بھی دیا، فوج نے بھی دیا، لیکن دیکھنا یہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ اظہار کس چیز کا، انتہا پسندی کا، جو معاشرت میں سرایت کر چکی ہے، کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک 15 سال کے بچے کو یہ کام کرنا پڑے؟ کیا ایک 15 سال کے بچے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ پوری گزارے اور اپنی طبعی موت جو ہے وہ مرے، بجائے اس کے کہ وہ خودکش حملہ آوروں کو روکتا پھرے؟ تو یہ ایک انتہائی بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ کراچی میں اسلم خان، جو کہ چودھری اسلم کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے، ایس پی سی آئی ڈی، ان کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے بارے میں بھی کر چکے ہیں۔ پھر امیر مقام صاحب جو ہیں، جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے، پی ایم ایل کیو میں ہوتے تھے، بعد میں اب پی ایم ایل این میں آ گئے ہیں، ان کے اوپر حملہ ہوا، چھٹا حملہ ہے، پہلے بھی 5 حملے ہو چکے ہیں مالاکنڈ میں، جس میں 6 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، اور امیر مقام صاحب جو ہے وہ اللہ کے خدا کے فضل سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے۔ پھر میاں محمد مشتاق ہیں اے این پی کے، ان کے اوپر حملہ ہوا جس میں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہے جب تک سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گی اور اس بات پہ اتفاق رائے نہیں ہوگا کہ یہ ایک باضابطہ جنگ ہے اور اس جنگ کو ریاست نے جیتنا ہے، اور اس جنگ کے جو اغراض و مقاصد ہیں، اس جنگ کی جو وجوہات ہیں، ان تمام کے اوپر بھی غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہم نے اسی سلسلے میں دعوت دی ہے۔ حاجی عدیل صاحب عوامی نیشنل پارٹی سے ساتھ موجود ہیں، ان کے علاوہ جان جگزئی صاحب جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ہے، ترجمان ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی موجود ہیں، اور کچھ دیر میں دانیال عزیز صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ایک ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور اس بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ خوش آمدید۔ بے لاگ میں بات ہو رہی ہے جو دہشت گردی کا جو ہم مسئلہ درپیش ہے، لیکن اس میں نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا کہ وہ کس چیز کا مظہر ہے، کیا وہ انتہا پسندی کا مظہر ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس میں اس سوال کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جو ایک بنیادی حکمت عملی ہوتی ہے کہ جس میں آپ دہشت گرد کو اس کانٹیکس سے سیپریٹ کرتے ہیں، اس کو آئزولیٹ کرتے ہیں، جس سے اس کو تقویت ملتی ہے، تو یہ صرف اسی وقت جو ہے ممکن ہے اگر معاشرہ رد کرے اس چیز کو، میجورٹی کی صورت میں اس چیز کو رد کرے جس کے لیے وہ دہشت گرد جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں ایک انتہا پسندی سرایت کر چکی ہے، اور اگر معاشرے میں بہت سارے لوگ دہشت گرد تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہیں، تو پھر ریاست جو ہے وہ
بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسی قسم کی مشکل میں اس وقت یہ ریاست جو ہے وہ گرفتار ہے۔ حاجی عدیل صاحب، آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ریاست اس وقت ایک مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اصل میں یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ہماری بہت ساری مذہبی جماعتیں، بہت ساری لبرل جو اپنے آپ کو جماعتیں کہتی ہیں، وہ دہشت گردوں کو اپنا بھائی کہتی ہیں۔ دہشت گرد مرے تو وہ شہید ہے۔ اب آپ نے جس بچے کی بات کی 17 سال کے، وہ اعتزاز حسن، اور جس دہشت گرد کو اس سے روکا، تو آج بھی بہت ساری جماعتوں سے آپ پوچھ لیجئے تو وہ کہیں گے کہ وہ دہشت گرد بھی شہید ہے اور اعتزاز بھی شہید ہے، دونوں میں سے صرف ایک ہی شہید ہو سکتا ہے۔ جبکہ آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ بچہ ہی شہید ہے، وہ تو قاتل ہے جو دوسرا شخص آیا ہے۔ دیکھیں جی، یہ کنفیوژن ہے، اور یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے ایک سو کالڈ جہاد میں خود انوالو کیا تھا۔ دنیا بھر سے دہشت گردوں کو، لوگوں کو اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر امریکہ نے، ISI نے، CIA نے، عرب کنٹریز، گلف کے ممالک، ان سب نے مل کے پاکستان میں ان کو اکٹھا کیا۔ ڈالرز اور پیٹرو ڈالرز بھی آئے، اور وہ ایک جنگ لڑی گئی ایک دوسرے ملک میں، ایک ڈیجورو گورنمنٹ کے خلاف، اور کہا گیا کہ جی ہم افغانستان میں سروس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امریکہ سب کو چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ لوگ ہماری طرف آئے جن کو ہم نے ٹرین کیا تھا، جن کے کیمپ ہمارے ملک میں تھے، اور یہ کوئی خفیہ باتیں نہیں ہیں۔ پھر ہم نے اسے ایک دوسرے بارڈر پہ کشمیر کی طرف بھیجا۔ وہاں سے جب بین الاقوامی پریشر پڑا تو کشمیر سے ہم نے وڈرا کیا انہیں۔ اب آپ ایک آدمی کو تیار کرتے ہیں، اب اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، آپ اس کو پھر لک آفٹر بھی نہیں کر سکتے کہ کسی اچھے کام میں لگا دیں۔ ٹھیک، تو وہ پھر انہوں نے پھر اپنا راستہ خود ڈھونڈا۔ ٹھیک، دہشت، وہ جن جو بوتل سے نکلا ہے وہ ابھی نکلا ہوا ہے، اور یہ ہمارا اپنا ٹرین کردہ ہے، ٹھیک۔ وہ ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے۔ لیکن اب جو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو دہشت گردی ہے، میری پارٹی کے 1000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ میاں مشتاق، اس کے 2 ساتھی کل شہید ہوئے ہیں۔ آج پھر اس کے نماز جنازے کے وقت دھماکہ ہوا، لوگ زخمی ہوئے۔ اسی طرح دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں۔ لوگوں، عام کامن مین، عام لوگوں کے پاس آپ جائیں تو وہ خوفزدہ ہیں۔ میں جو یہ بات کرنا شاید پھر موقع نہ ملے، کیونکہ اس موضوع پہ شاید بات نہ ہو، کوئی دوسرے موضوع پہ بات ہو۔ لوگ خوفزدہ ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو جب اسکول بھیجتے ہیں وہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ واپس وہ آئیں گے بچے ہی نہیں آئیں۔ جو لوگ کام کے لیے جاتے ہیں وہ خوفزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ سرکاری افسروں کی بسوں کو بھی اڑایا جاتا ہے۔ لیکن جو اصل میں آپ کو بتاؤں کہ اس خوف کا اثر عوام سے زیادہ ہمارے اونچے طبقے پہ ہے۔ ہماری فوج خوفزدہ ہے، ہماری پولیس خوفزدہ ہے، ہماری فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسل، ان کے جتنے بھی ہیڈ ہیں، یہ سیکیورٹی کے نام پہ آپ ان کے دفتروں کو جائیں، ان کے گھروں کی طرف جائیں، آپ حیران ہوں گے کہ ایکسٹرا آرڈینری سیکیورٹی ہے۔ پھر یہ آتے ہیں، سڑکوں پہ گھومتے ہیں، اپنے دفاتر میں جاتے ہیں تو دو گاڑیاں ہوتی ہیں جس پہ پتہ نہیں چلتا، اگلی گاڑی پچھلی گاڑی۔ یہ رویہ لوگوں کو اور خوفزدہ کرتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں بچانا ہوتا ہے، جن کا فرض ہے کہ ہماری حفاظت کرے، وہ اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اس کا بچوں پہ کیا اثر پڑے گا کہ میں جب یہ دیکھوں کہ جو مجھے بچاتا ہے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اس کے دفتر کے گرد اتنی فصیلیں بنی ہوئی، سیمنٹ کی بوری ہیں، اور پتہ کتنی تہوں سے اس تک جایا بھی نہیں جا سکتا۔ نہیں، لیکن حاجی صاحب بات یہ ہے کہ
یہ لوگ عوام کے اندر ہیں. کون لوگ؟ یہی دہشت گرد جو ہے یہ عوام کے اندر. یہ لوگ یہ تو عوام سے کٹ گئے. یہ عوام دہشت گرد جو ہے وہ عوام کے اندر ہے اور وہیں سے اپنی سسٹننس لیتے ہیں, وہیں سے وہ اچانک برآمد ہو کے حملہ کر دیتے ہیں. اگر یہ سیکیورٹی پروٹیکشنز نہ ہو تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ دیکھیں جی GHQ پر حملہ ہو گیا, بالا حصار پہ حملہ ہو گیا, فلانی جگہ پہ حملہ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ صرف انہی اداروں کو اور انہی لوگوں کو بچانا ہے. پاکستان کی تمام عسکری قوتیں پاکستان کے عوام کو نہیں جی, وہ تو عوام پہ بچت, عوام پہ بھی کر رہے ہیں اور سیکیورٹی فورسز پہ بھی کر رہے ہیں. یہ بچہ جو شہید ہوا ہے یہ کیا تھا؟ وہ اسکول کو تباہ کرنے آئے تھے. لشکر جھنگوی نے جو خودکش حملہ آور بھیجا وہ بھیجا ہی اس لیے تھا کہ وہ ابراہیم زئی کا علاقہ وہ شیعہ ڈومینیٹڈ علاقہ ہے تاکہ جتنے زیادہ سے زیادہ شیعہ مار سکے وہ جا کے اسکول میں مار دے. شیعوں کو بچانے کے لیے ہمارا فرض نہیں, ہماری فورسز کا فرض نہیں ہے. بالکل ہے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ وہ بچہ, وہ لوگ جو بچ گئے اور بچہ جو شہید ہوا, میاں مشتاق شہید ہوا, اس کے ساتھی شہید ہوئے, ان لوگوں کے پاس کیا سیکیورٹی تھی؟ اچھا چلے, سوال یہ ہے کہ صرف ہم ہیں, ہم نے اپنی سیکیورٹی کرنی ہے, ہم نے زندہ رہنا ہے, اور باقی جن کے پیسوں سے, جن کے ٹیکس کی رقموں سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں ہمیں عزت ملی ہے, ہم عوام کو اپنی شکلیں تک نہیں دکھاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ حال ہمارے پاس سیاسی قائدین کا بھی ہے. ایک جو بات کی حاجی عدیل صاحب نے مذہبی جماعتوں کے حوالے سے, آپ ترجمان ہیں ایک بڑی مذہبی جماعت کے, حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بھی, میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ معاملہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے بھی باہر جا چکا ہے, آپ لوگ بھی خوف زدہ ہیں, آپ لوگوں کا بھی ایک ووٹ بینک ہے, ان علاقوں میں ووٹ بینک ہے جہاں پہ یہ لوگ جو ہے وہ پنپ رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ خوف کا عالم ہے, دوسری طرف آپ کی مذہبیت ہے, تیسری طرف آپ کی سیاست ہے, چوتھی طرف جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. یہ جو چھوٹا سا تجزیہ میں نے دیا, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں, اس لیے کہ ہم نے بڑی جرات سے کہا ہے کہ ہم عسکریت پسندی کے خلاف ہیں, چاہے وہ طالبان کی طرف سے ہے, چاہے وہ ایک تھرڈ فورس فرقہ واریت کے نام پہ کر رہا ہے, چاہے وہ سب سیاسی پارٹی جن پہ الزامات ہے کراچی میں ان کی طرف سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ طالبان کی طرف سے ہے چاہے وہ فرقہ واریت, تو آپ ان میں دونوں میں تخصیص کر رہے ہیں. ہم فرق کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لشکر جھنگوی جو ہے وہ جو بھی وہ تحریک طالبان کے ساتھ شامل نہیں ہے. نہیں, میں لنک ہو سکتے ہیں لیکن صرف نہیں ہو سکتے ہیں یا ہیں نہیں, کیونکہ اس بات کے تو شواہد ہیں کہ لنکس ہیں. نہیں شواہد تو آپ وہ تو اس پہ کتنا کنوینسنگ شواہد ہے اس پہ ڈاؤٹ ہے ہمارا, لیکن فیکٹ یہ ہے, بتائیں کیوں ہے ڈاؤٹ؟ اس لیے ہے کہ TTP جو ہے وہ تو اوپنلی کہہ رہی ہے کہ الگ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, صحیح ایک بات. دوسری بات یہ اس کے ساتھ جو ہے ملیٹنسی کی اور بھی شکلیں آپ کو معلوم ہے, فرقہ واریت کے نام پہ ایک تھرڈ فورس بھی ہے یہاں پہ اس ملک میں آپریٹ ہو رہا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے اربن ٹیررزم, آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں جو ہے مختلف بازی میں قریب میں ایتھنک بنیادوں پہ. نہیں اس کو چھوڑ دیں, ابھی ہم اس طرف نہیں آ رہے. ہم اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ TTP ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن. بالکل ملیٹنٹ آرگنائزیشن, اٹس ناٹ اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ملیٹنسی اور ٹیررزم وہ تو آپ کی ڈیفینیشنز ہیں. ملیٹنسی کا مطلب ہے ٹیررزم. اس ریاست کے لیے تحریک طالبان کی تعریف کیا ہے, ملیٹنٹ یا دہشت گرد؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو میڈس آپرینڈی ہے وہ ٹیررزم ہے. باقی ان کی ملیٹنسی چونکہ انہوں نے بندوق اٹھایا ہوا ہے, اگر آپ کا کاز جو بھی ہو, آپ نے بندوق اٹھایا اس کا مطلب آپ ریاست کے خلاف ہیں, چاہے وہ طالبان ہیں چاہے وہ کوئی اور نام پہ کر رہے ہیں, چاہے وہ کراچی میں. تو ہم اس کو ایک اتفاق رائے چاہتے ہیں یہاں پہ, اور وہ اتفاق رائے یہ ہے کہ, اور اس میں فیاض الحسن چوہان صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا, کہ ہم نے تحریک طالبان کی تعریف کس طریقے سے کرنی ہے. کیا ہم نے ان کو ایک انسرجنٹ گروپ قرار دینا ہے یا ملیٹنٹ گروپ قرار دینا ہے, یا ہم نے ان کو ایک دہشت گرد گروپ جو ہے وہ قرار دینا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو تعریفیں ہیں وہ بہت ساری, اس کے اندر جو ہے بہت ساری جوہتیں ہیں, لیکن ان سے قطع نظر ایک ریاست کے طور پہ دوست اور دشمن کی تمیز کرنے کے اور اس کا شعور ہونے کے حوالے سے ہم نے ان کو کس طریقے سے ٹیگ کرنا ہے, یہ ٹیگ بہت اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف بندوق
جو بھی اٹھائے گا وہ غیر شرعی ہے. اس پہ فتوے دیے گئے ہیں. پاکستان کی تمام جو مدارس کی تنظیمیں، تمام علماء کرام نے کہا ہے کہ بندوق اٹھانا غیر شرعی. آپ کا کاز اسلامی ہے، شریعت ہے، نیشنلزم ہے، اس کے نام کرمنلٹی ہے، جو بھی ہو سکتا ہے. اپنے کاز کے لیے جو بھی لافٹی ہے اس کے لیے بندوق اٹھانا یہ حرام ہے، غیر شرعی. ایک بات اسٹیبلش ہوگی. دوسری بات یہ کہ ہم نے کہا ہے کہ جو بھی ان کا نیریٹو ہے اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے. میرا اتفاق ہو سکتا ہے، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کے لیے جو ٹیررزم کی راہ اپنائی ہے اگر کوئی آرگنائزیشن نے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ صرف طالبان کی عسکریت پسندی کے خلاف ہم کیوں ہیں جبکہ باقیوں کو ہم کنڈون کر رہے ہیں. نہیں، ہم تو کسی کو کنڈون نہیں کر رہے. لہٰذا ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ ہم عسکریت پسندی کے خلاف ہیں یا صرف ایک قسم کی عسکریت پسندی کے خلاف. اس پہ جو ہے آپ کلیئر نہیں ہیں. دیکھیں نہیں، ڈیبیٹ کلیئر نہیں. ہاں، ڈیبیٹ کلیئر نہیں. میں اس پہ بہت واضح نہیں، میں ڈیبیٹ کی بات. اس میں بنیادی بات یہ ہے چوہان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے کوئکلی میں پھر بریک کے بعد پھر واپس آپ کی طرف آؤں گا، کہ ہم نے اس کو کہا ہے ایک چیز ہوتی ہے کرمنالٹی، ایک چیز ہوتی ہے تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی. ان دونوں میں فرق ہے. ایک آرمڈ رابر آتا ہے، تھیف ہے، یہ ہے، مرڈرر ہے، کرمنل ہے وہ. لیکن جو آپ پولیٹیکل وائلنس کرتے ہیں، جو سیاسی دہشت گردی، جو ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت جو آپ جو ہے نا وائلنس کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، وہ کرمنالٹی سے فرق ہے. اور جب تک ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملہ درست نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز صاحب، سب سے پہلے تو اعتزاز حسن کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس نے جیو علی کی طرح اور مرو حسین کی طرح ثابت کیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. اور پھر اس نے وفا کی داستان رقم کی کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. دوسری بات جو حاجی عدیل صاحب نے کہی، بڑی زبردست کہی، کہ وہ ایک جنگ تھی پرائی، وہ امریکہ کی جنگ جہاد افغانستان. وہاں سے معاملات سٹارٹ ہوئے، پرائی جنگ کے اندر کودا گیا، امریکن سی آئی اے کی گود میں بیٹھ کے ڈالرز حاصل کرنے کے لیے ایک پورے ملک کے اندر اور خطے کے اندر پولرائزیشن کریٹ کی گئی، نفرت پیدا کی گئی. لیکن دوسرا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور حاج صاحب کے اسی استدلال کی بنیاد پہ، کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں 9/11 کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. 9/11 میں اس بر صغیر کے اندر اس خطے کا، افغانستان کا، پاکستان کا، انڈیا کا، ایران کا کوئی ایک بندہ بھی انوالو نہیں تھا، نہ ہے. لیکن ایک پرائی جنگ یہاں پہ بھی مسلط کی، میری پوری بات سن لیں گے جاسم، وہ پرائی جنگ یہاں پہ مسلط کی گئی، مسلط کر کے. اب ایک چیز آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اگر آپ فوری طور پہ پچھلے 5 6 8 سال کی بنیاد پہ آپ اس میں سے کوئی استدلال ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو مشکلات پیش آئیں گی. فاٹا کو اگر آپ دیکھیں نا 67 سال کے کنٹیکسٹ میں، 67 سالوں میں ہم نے تو وہاں پہ خود ریٹ ہی نہیں قائم کی ہماری ریاست نے اور ہماری حکومتوں نے. ایف سی آر وہاں پہ قائم ہے، پارلیمنٹ کی ریٹ وہاں پہ نہیں ہے، حکومت کی ریٹ وہاں پہ تسلیم نہیں کیا جاتی. اور پورے پاکستان کے اندر 1947 سے لے کے آج تک کوئی گاڑی چوری ہوتی ہے وہاں سے نکلتی ہے، کوئی بندہ قتل کر کے بھاگتا ہے وہاں جاتا ہے، کوئی اور کسی قسم کا بلنڈر ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں. یہ وہ جو کنسیکوینٹ تھے، وہ آتے آتے جب جہاد افغانستان پہ آئے، جہاد افغانستان کے ذریعے سے پھر طالبانائزیشن آئی، طالبانائزیشن کے ساتھ ایکسٹریمزم آئی، اس ساری چیزوں کو جہاد، طالبان، ایکسٹریمزم، اور پھر وہ ایف سی آر، پھر وہ 67 سال کی اس ایریے کی جو ہے وہ لا نیسنس، ان سب کو پھر غیر ملکی طاقتوں نے اور دشمنوں نے کیپچر کیا. آج وہ جہاد، آج وہ طالبان کے اچھے خاصے گروپ، آج وہ سارے کا سارا سینیریو غیر ملکی طاقتیں اپنے مقصد کے لیے پاکستان کے خلاف اور ہماری اس قوم اور نیشن کے خلاف استعمال کر رہی ہے، اور استعمال ہم ہو رہے ہیں. اس کو ہم ایکسیپٹ کر، چیزیں کوئی اتنی ایمبیگوس نہیں ہے، کوئی اتنی سسپیشیس نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ فوری طور پہ کہیں نا کہ یہ 2 سال کی بنیاد پہ یا 1 سال کی بنیاد پہ یا 6 مہینوں کی بنیاد پہ آپ تجزیہ کر کے کوئی کنکلوڈ کر لیں گے، وہ بھی غلط ہے. اچھا، میں نے ایک بریک لینی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو بالکل جو ہے نا خلل نہیں ڈالا آپ کی بات، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے تاریخ کے جو اوراق جو ہے کھولے ہیں نا، تو میں وقفے سے آنے کے بعد تاریخ کے جو یہ اوراق جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے کھولے ہیں، اس میں کچھ بنیادی چیزوں کا اضافہ کروں گا، لیکن اس وقفے کے بعد. خوش آمدید. بیلاگ میں بات ہو رہی ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے. 2 نکات جو اب تک اٹھے جو اہم ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق جو حاجی عدیل صاحب نے کہا، اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتی ہے. اور نقطہ ان کا یہ تھا کہ جب ریاست کی وہ فورسز جنہوں نے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، اگر وہ خود اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی تو پھر لوگوں کی حفاظت کیسے ہوگی. ایک تو یہ. اس کے علاوہ جان جگزئی صاحب نے جو بات کی کہ ریاست کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھائے گا
وہ ریاست کا مجرم کہلائے گا. انہی نکات کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے وقفے میں جانے سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک جو اہم بات کی چوہان صاحب نے، اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ تجزیے کے لیے یہ ضروری ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سنیپ شاٹ ویو نہ لیا جائے، بلکہ ایک جو ہے لانگیٹیوڈنل ڈیزائن کے ایک لمبے وقفے عرصے کا جو یہ سارا جس پہ یہ معاملہ محیط تھا اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں ایک دو چیزوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک تو میں چاہوں گا اپنے شرکاء کی بھی توجہ اس طرف دلانے کا اور ناظرین کی بھی کہ جس وقت یہ افغانستان کی جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ میں ہم شامل ہوئے تو اس جنگ میں شمولیت کے علاوہ ایک اور کام بھی اس ملک میں ہو رہا تھا اور اس کا اس جنگ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا. جو کام یہاں پہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس ملک میں اچھے مسلمان نہیں رہتے اور ان کو اچھا مسلمان بنانے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. اس میں جو نصابی تبدیلیاں ہوئیں اور بے شمار اس قسم کی جو ہے نا قوانین بنائے گئے کہ جس سے ایک خاص قسم کی ذہن سازی جو ہے وہ ریاست نے کی، اور وہ جو ذہن سازی ہے وہ اس انتہا پسندی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے اس ذہن سازی کے ساتھ. دوسری بات جو کہی گئی، جو چوہان صاحب نے کہی کہ ہم ایک پرائی جنگ میں شامل ہوئے. معذرت کے ساتھ وہ جنگ جو تھی وہ ہمارے لیے پرائی نہیں تھی. اس جنگ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پہ جو دباؤ ہے امریکہ کی طرف، جس کا ایک بہت بڑا تعلق تھا ہماری جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت حاصل کرنے کے حوالے سے، ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں جس کا اور اس کا ایک اور تعلق یہ بھی تھا جو کہ افغانستان کا، جسے آپ ایروڈینٹزم کہتے ہیں کہ جی وہ سارا پختونستان کا جو مسئلہ تھا اور جس وہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا تھا، کہ ایک تو اس سے جو ہے چھٹکارا ملے گا، دوسرا امریکہ جو ہے وہ جب تک ہم اس کے اتحادی ہوں گے اس جنگ میں اس وقت تک وہ دوسری طرف دیکھے گا، ہمارے پاس ہتھیار بھی آئیں گے، ہمارے پاس پیسہ بھی آئے گا اور ہم اپنی جوہری طاقت جو ہے اور صلاحیت جو ہے اس کو بھی بڑھائیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم تجزیہ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں تجزیے میں سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے، اس کے تمام جو بنیادی جو محرکات ہیں ان کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جہاں تک طالبان کا تعلق ہے اس کا بھی ایک بڑا بنیادی چیز تھی کہ ہمیں جو انرجی سورسز چاہیے تھی کہ سدرن روٹ ہم نے کھولنا ہے افغانستان کا اور ترکمانستان سے جو ہے وہ یہ آئل اینڈ گیس جو ہے وہ آئے گا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو آئل آ رہا ہے وہ ہیوی کروڈ ہے اور وہ پائپس میں رن نہیں کر سکتا اور اس کی اور باقی کیا مشکلات ہوں گی، اس کی طرف بھی کوئی خاص اس وقت تک توجہ نہیں دی گئی. بٹ اگین ایز دے سے ہائنڈ سائٹ از 2020. تو اور انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ غیب کا جو ہے وہ علم جو ہے اس کے پاس ہو یا وہ مستقبل میں دیکھ سکے کہ جو عمل وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے. حاجی عدیل صاحب، یہ جو معاملہ ہے جیسے میں نے کہا جو ضیاء الحق کا، ایک تو افغانستان کی جنگ کا تو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن ہم اس سے کچھ صرف نظر کر لیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے کہ جو پاکستان کے اندر جس طریقے سے ذہن سازی کی گئی نصاب کے ذریعے اور جو ہے نا قانون سازی کے ذریعے، اور ضیاء صاحب نے جو اپنا اس پورے دور حکومت میں خاص طریقے کا پاکستانی بنانے کی کوشش کی، اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری یہ تباہی کا دور جو ابتدا ہوا ہے نا، ایک تو سیاسی تباہیاں پچھلے ڈکٹیٹروں نے کی ہیں. ایوب خان نے آ کر یہاں سیاست کو تباہ کیا ہے. سیاست میں کرپشن، دولت، مرسیڈیز گاڑیاں اور تجاروں اس قسم کی کہ سیاستدان کے پاس بہت پیسہ ہونا چاہیے. پہلے ایسا نہیں ہوتا. پھر عیاض خان نے آ کر ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اب اس شخص نے تو آ کر پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. کس شخص نے آ کر؟ ضیاء الحق نے اب میں خفت ہوں، مدرسوں سے اختلاف نہیں ہے میرا، اگر مکتب ہوں کتنے تھے اور کہ 55,000 تو خالی 5,000 سے 55,000 پہ چلے گئے. ہر آدمی وہ اس سے جو نکلتا تھا وہ ایک اور مدرسہ کھولتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں خود 1990 میں ایک خدا بخشے ایک بڑے علماء تھے، ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا، زمین تھی. میں نے ان سے پیشکش کی کہ میرے پاس فنڈ میں اسکول ہے تو میں ایک اچھا سا اسکول آپ کی زمین میں بنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کریں یہ ساتھ، اور اس کی اساتذہ کی تنخواہ بھی حکومت پے کرے گی، بجلی کا بل بھی حکومت دے گی.
تو یہ بچے جو دینی تعلیم حاصل کریں اس کے دنیا کی تعلیم بھی ان کو ملے گی، تاکہ یہ جب آگے آئیں گے تو پھر یہ دنیا میں کہیں نہ کہیں جابز بھی ان کو مل سکتی ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں چاہتا، خبردار یہاں اسکول نہیں بنانا۔ تو پھر مجھے وہ اسکول جا کر کہیں اور بنانا پڑا۔ تو دیکھیں سوال ہی وہ انہوں نے کی، لیکن میں تاریخ کے کیونکہ انہوں نے کچھ بات کی 11 ستمبر کے بعد، جب امریکہ نے یہ کہا کہ اسامہ بن لادن نے، چونکہ انہوں نے مانا تھا کہ ہم نے کیا ہے، القاعدہ نے تسلیم کیا تھا کہ یہ واقعات ہم نے کیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہینڈ اوور کریں آپ۔ ملا عمر صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے کہا ہم نے اس کو پاکستان ریکگنائز کرتا تھا، میرے خیال میں 2 اور ملک بھی ریکگنائز یو اے ای اور سعودی عرب، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر دیکھیے کہ کابل میں 3000 علماء افغانستان کے اکٹھے ہوتے ہیں، 3 دن وہ بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اسامہ بن لادن صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ملک چھوڑ دیں۔ یہ جنگ کیسے آئی ہے؟ لیکن اس کے باوجود عمر صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ نہیں ہمیں اس کے نتیجے میں دیکھیں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اپنے دشمن کو ڈھونڈتا ہے، بالکل ڈھونڈتا ہے، اس نے وہاں ڈھونڈنے کی کوشش کی اور پھر ہمارے یہاں سے میں ذرا چوہان صاحب سے اس بات کا جواب لیں۔ بھائی صاحب بڑے قابل احترام ہے میرے لیے سر۔ بات یہ ہے کہ آج بھی یورپ اور خصوصاً امریکہ کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 20 ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ تحریر کر چکے ہیں کہ 9/11 کا وقوعہ وہ کس طریقے سے سو کالڈ تھا، کس طریقے سے ڈرامٹائز کیا گیا تھا، کس طریقے سے فلمائز کیا گیا تھا۔ سو کالڈ مین کہ وہ کوئی اسامہ بن لادن یا القاعدہ کے متھے پہ نہیں تھا، وہ ان کا اپنا ایک جنریٹ کردہ تھا جس میں جیوز میری بات سنیں، میری بات سن لیں۔ ایک ایسی چیز جس کا کہ القاعدہ نے اتنا کریڈٹ لیا ہے، اب وہ کریڈٹ تو نہ ان سے آپ لے کے جائیں نا۔ دیکھیے آپ مجھے بتائیں القاعدہ کس نے بنائی؟ چلیں یہ بتائیں مجھے۔ سنیں بھائی صاحب سنیں، میں نے القاعدہ کے اوپر تھوڑی سی سرچ کی 9/11 کے موقع پہ۔ اس کے اوپر تو مجھے پورا ایک پروگرام اور کرنا پڑے گا۔ القاعدہ پری پلانڈ CIA کی تشکیل کرتا ہے القاعدہ، اور آپ کو پتا ہے القاعدہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا چلیں، سن لیں، یہ بھی آپ کے لیے القاعدہ means the base۔ نہ القاعدہ کے حوالے سے ایک چیز بتا دوں، مجاہد اور القاعدہ اور مجاہدین، مجاہد وہ ہے جو آگے بڑھ کے لڑتا ہے، القاعدہ کا مفہوم اگر عربی میں نکالے تو وہ بھاگنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ جو القاعدہ کا لفظ کبھی کوئی مجاہد نہیں جو نا وہ بنا سکتا یا اختیار کر سکتا۔ القاعدہ CIA کی تشکیل کرنا ایک ایسا وینچر ہے جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ مدارہ اس چیز کو مانے، یہ القاعدہ کے لوگ نہیں، امریکہ کے بڑے قابل اعتماد لوگ یہ لکھ چکے ہیں۔ جب تک آپ کے ذہن سے یہ بات نہیں نکلے گی نا، یہ بات نکلنی چاہیے۔ دیکھیں آپ کتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، چلیں سرمایہ ہے لیکن آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ بریک لینی ہے، میں نے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے میں چوہان صاحب کو آپ کو بھی شامل گفتگو کا بڑا خوش آمدید۔ وقفے میں جو ہماری یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی، اگر وہ کیمرے پہ ہوتی نا تو آپ کو بہت مزہ آتا، اور ہم چوہان صاحب سے کہہ رہے تھے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے کروایا، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ کس نے بنایا، امریکہ نے بنایا۔ اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم یہ جو اپنے اندرونی دراڑیں ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور سارا ملبہ جو ہے وہ بیرونی طاقتوں میں ڈال دیں گے، اس وقت تک ہمارا یہ حال ہوگا۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرون اولیٰ میں جو جنگیں ہوئی مسلمانوں کے درمیان، اس زمانے میں نہ امریکہ تھا، نہ CIA تھی، نہ اسرائیل تھا، نہ موساد تھی۔ بہرحال اس سے قطع نظر آپ خاموش بیٹھے ہوئے جناب، اتنی دیر تو آپ کبھی خاموش نہیں بیٹھے۔ میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک مدرسوں کا تعلق ہے، یہ ایک ایسا ہاٹ ٹاپک بن گیا ہے کہ جی مدرسے ایکسٹریمزم کو پھیلا رہی ہیں، ملیٹنسی کو پھیلا رہی ہیں۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، تقریباً وفاق المدارس میں 15-16 ہزار سے زیادہ مدرسے ہیں جس میں 2 ملین زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ اگر یہ سب ملیٹنٹ ہوتے ہیں تو آج ہم ملینز کی بات کرتے ہیں، ایک بات۔ پھر یہ ایک ایسی NGOز ہیں جو حکومتوں کی ناکامی کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو فری ایجوکیشن دے رہے ہیں، مذہبی تعلیم، بورڈنگ اور لاجنگ، جو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے۔
بہت سے لابیز ہیں جو ڈالرز لیتی ہیں, بہت سے NGOs ہیں جو ان کا ایک ایجنڈا ہے. میرا ایک سوال ہے, لیٹ می فنش مائی آرگومنٹ. میں سمجھ گیا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, گوئنگ بیک ٹو دی مدرسہ. میں کمپیریزن کر رہا ہوں. نہیں, کمپیریزن جو ہے یو کمپیئرنگ بٹوین ایپلز اینڈ اورنجز. نہیں, آپ ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں, مدرسوں کی, NGOs کی ایکسٹریمزم کی آپ بات نہیں کر رہے ہیں. جو نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے, جو مورل انتہا پسندی کیا دیکھیں نا, یہ جو ہم انتہا پسندی کیا ہے, مورل تھریٹ گے اور لیسبین پروموٹ کرنا ایکسٹریمزم نہیں ہے, یہ انتہا پسندی نہیں ہے, یہ ہماری سیولائزیشن کے خلاف نہیں ہے. واٹ یو مین بائی انتہا پسندی, یہ اس پہ اچھا. دوسری بات یہ بھائی, آج تو کمال ہو گیا, آج تو سورج جو ہے وہ کہیں اور سے طریقے صاحب کا جیو ہے. میری بات سنیں, آن اے مور سیریس, چھوٹی سی بات کروں گا. پاکستان میں سب سے بہترین NGO ہیں, لیکن اگر نیگیٹو استعمال نہ کیا, اگر نیگیٹو استعمال ہو رہے ہیں آپ تو جائیں, آپ کارروائی کریں. اسٹیٹ ہیز ایوری رائٹ, نو کرمنلٹی از الاؤڈ. لیٹ می آسک یو اے کوسچن. فرسٹلی, آپ یہ کہتے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ دہشت گردی میں نہیں ہے ملوث. ایبسولوٹلی. اچھا, اس بیان سے آپ کا کیا مراد ہے کہ جتنے بھی مدارس ہیں ان میں سے کوئی دہشت گردی میں ملوث نہیں؟ ایک بات. دوسری بات, میں یہاں پہ بار بار بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی ایک سیاسی اظہار ہے اس مذہبی انتہا پسندی کا جس کو ہم نے فروغ دیا. کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے, ایک سیکنڈ, کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ تمام مدرسے, کیونکہ تمام مدرسے جو ہیں وہ بنیادی طور پہ مسلکوں کے اوپر بیسڈ ہیں نا, دیوبندی کا اپنا ہے, شیعہ کا اپنا ہے, بریلوی کا اپنا ہے, تو یہ جو مدرسے ہیں کیا یہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں یا اپنے اپنے فرقے کی بنیاد پہ وہ دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اور ان خلیجوں کو زیادہ گہرا کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ ایک مدرسہ یا ایک بلڈنگ جس پہ مدرسہ کا ایک ٹائٹل یا ٹیگ لگا کے اس کو بنیاد بنا کے تمام مدرسوں پہ یہ الزام لگانا کہ یہ ٹیررزم اور میرے سوال کا جواب, میں آ رہا ہوں آپ کا جواب, آپ کی چوائس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. لیٹ می گیو یور آنسر. ایک بات, لہٰذا تمام مدرسوں کو یہ کہنا کہ وہ ملیٹنسی پھیلا رہے ہیں, ایبسولوٹلی رانگ. اگر ایک مدرسہ ہے, ایک بلڈنگ ہے, آپ جائیں اس کو سمیش کریں, کوئی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک مسلکوں کی بات ہے, 200 سال بر صغیر کے ہو گئے تقریباً یہ مسلکیں یہاں پہ موجود ہے, کوئی فرقہ واریت نہیں تھی, کوئی اسلامک ڈویژن نہیں. لیٹ می لکھنؤ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے مکتبہ فکر کی بنیاد پہ, آپ ڈینائی کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. نہیں, دو ممالک مڈل ایسٹ میں میری بات سن سیکٹیرین کنٹیسٹ ہے, کیا وہ فنڈنگ کر رہے ہیں ایکسٹریمسٹ فورسز کو؟ I expect something higher from you because آپ تھرڈ فورس کو کیوں وہ کر رہے ہیں, آپ رول آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مدرسوں سیاسی جماعتیں فرقے کی بنیاد پہ ہیں. مثلا جمعیت علماء اسلام دیوبند کے ساتھی آتے ہیں, جمعیت علماء پاکستان اس میں بریلوی, فقہ جعفریہ کی جو جماعتیں ہیں اس میں صرف شیعہ حضرات ہوتے ہیں. اہل تشیع ہماری خیبر پختونخوا میں تھی لاسٹ وقت. اہل حدیث کی وہ اپنی جماعت ہے, نام ان کی جماعتوں کا ہے, خالی مسلم لیگ اور غیر مسلم لیگ کا. یہ تو آپ مانے نا کہ صرف آپ کے فقہ میں ہو سکتا ہے ایک میجورٹی ہو, ایک مختلف فکر میجورٹی ہو, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم دوسرے چھوٹی سی بات نہیں لے رہے ہیں, ہمارے دروازے بند ہیں. تحریک میں صرف اہل سنت والجماعت ہے. دیکھیں یہ بدنصیبی ہے, سیاسی جماعتوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, باقی پارٹیاں جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ایک ہماری پارٹی میں جو جماعت ہے یا آپ کی جماعت ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, JUP ہو گئی ہے, یہ صرف سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, یہ مذہبی جماعتیں بھی ہیں. ایک پارٹی, ایک مکتبہ فکر میجورٹی ہو سکتا ہے, لیکن ہماری پارٹی میں تشیع وومن MP رہی ہے خیبر پختونخوا. لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مدرسے ہیں. اچھا, آپ لوگ مدرسے جو ہیں اوور آل آپ ان کے اوپر یہ ٹیگ نہیں لگا سکتے, لیکن ہر مکتبہ فکر کے کچھ ایسے مدرسے ہیں جو یہی بات ہے. لیکن اگر آپ یہ بات کریں تو پھر آپ ساری سیاسی جماعتوں کو بھی برا کہیں گے کہ ایک سیاسی جماعت ہے, سپوز کراچی کے اندر رینجرز جو ہے وہ ہر دوسرا ٹارگٹ کلر پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو سیاسی جماعت سے تعلق ہے, بوری بند لاشیں آتی ہیں, قتل و غارت گری ہوتی ہے, دھمکیاں ہوتی ہیں.
کیا اس کی دہشت گردی کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ جناب اے این پی بھی دہشت گرد ہے؟ نہیں یہ دیکھیں نا، یہ ریٹوریکل ہاں کہنے کا مقصد ہے کہ مدرسے سارے نہیں ہیں. یہ اب دیکھیں نا، مدرسے جو ہیں سنیں، مدرسے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر سب سے بہترین این جی اوز ہیں. نہیں این جی اوز بہترین تو خیر نہیں ہے. سنیں میری بات پوری سن لیں. میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. بہت شکریہ حاجی عدیل صاحب کا، جان اچکزئی صاحب کا، فیاض الحسن چوہان صاحب کا. کیا کریں حاجی صاحب، وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے. چوہان صاحب ہو نا تو پھر سب کچھ یہی بولتے ہیں. نہیں چوہان صاحب تو کم بولے ہیں آج تو کم بولے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ چوہان صاحب نے جو القاعدہ کی تعریف کی ہے نا، وہ عربی کو انہوں نے سر کے بل کھڑا کر دیا ہے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ فرام دا بیس ٹو سم ون جو کہ بھاگ رہا ہے. بہرحال چوہان صاحب نے اپنی جو ہے نا وہ بات کرنی تھی، انہوں نے کر دی. ہم ان کی بات کا احترام کرتے ہیں، ان کو اظہار رائے کی آزادی ہے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ وہی جو شروع میں بات تھی کہ کیا ہمارا اتفاق رائے ہو سکتا ہے. پہلے پروگرام سے بھی ہم نے دیکھا، آج کے پروگرام سے بھی یہی نتیجہ نکلا کہ ہمارا اتفاق رائے جو ہے وہ اس بات پہ نہیں ہوتا. اور جب تک اتفاق رائے نہ ہو، جب تک ہم یہ بات کریں کہ کس کو کس نے بنایا، کس کی جنگ میں ہم تھے، وہ پرائی جنگ تھی، اس میں پہلے ہم گھسے، اب اس جنگ میں ہم نے ڈبکی لگا دی ہے، یہ باتیں جو ہیں جب تک یہ باتیں ہوتی رہیں گی اس وقت تک 15 سال کے بچے اعتزاز حسن کی طرح مرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ان بچوں کو زندگی چاہیے، ان کو شہادت نہیں چاہیے. کوئی بھی اس طریقے سے شہید نہیں ہونا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی ٹربلڈ معاشرہ ہے کہ جہاں پہ بچوں کو اور بھی لوگوں کو اس قسم کا کام کرنا پڑے. جی، کہ مارنے والا دہشت گرد یقیناً وہ شیعہ نہیں تھا، لیکن بچانے والا اس اسکول میں سنی بھی پڑھتے تھے. بالکل ٹھیک، بچانے والا فقہ جعفری سے تعلق رکھتا تھا. بالکل صحیح. لیکن بات یہی ہے نا حاجی صاحب کہ ایک جدید ریاست میں یہ معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ بنیادی چیز ہے کہ جدید ریاست میں یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے بار بار پروگرام کے پہلے بھی یہ کہا تھا، میں دوبارہ اس بات پہ زور دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ مظہر ہے اس انتہا پسندی کی، اس ذہن سازی کی، اس ذہنیت کی، معاشرت کے اس طور طریقے کی، پرتشدد طور طریقے کی اور عدم برداشت کی، جس کی وجہ سے ہم یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اس کا ایک سیاسی اظہار ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے اس میں پھر بیرونی عناصر جو ہے وہ بھی آئیں گے. جہاں آگ لگی ہے تو وہاں پہ ہوا دینے کے لیے بہت سارے آ جاتے ہیں. لیکن بنیادی مسئلہ ہمارا ہے اور ہم نے اس کو درست کرنا ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.